نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. نفی الحرج کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات یہ چل رہی تھی کہ دین پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال یہ بیان کی کہ اگر کوئی 25 مسئلے بیان کیے جائیں کسی کام کے بارے میں، اس میں سے 20 جو ہیں وہ جائز ہوں گے، 20 صورتیں جائز ہوں گی اور 5 ناجائز ہوں گی. اب اگر کوئی اس 5 کو اختیار کرے اور 20 کو چھوڑ دے اور پھر یہ کہے کہ جی شریعت کے اندر تو بہت تنگی ہے، تو پھر اس کی خود کی خرابی ہے کہ اس 20 پر وہ عمل نہیں کر رہا اور 5 پر عمل کر رہا ہے جو ناجائز ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے ابواب معاش میں کس قدر توسع کیا ہے، وسعت دی ہے. اب صرف ایک فریاد رہ گئی، اس میں جی چاہتا ہے مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ شریعت میں تو دشواری نہیں، مگر حالت موجودہ میں اس عارض کے سبب کہ ہم کو سابقہ ایسوں سے پڑا ہے جو شریعت پر عمل نہیں کرتے، عارضی دشواری ہو گئی، تو ہم پر تو دشواری کا اثر آخر پہنچ گیا. البتہ اعتقاد درست ہو گیا کہ شریعت دشوار نہیں ہے، مگر عمل کس طرح کریں؟ کیا لین دین چھوڑ دیں؟ کیونکہ نوکریاں اکثر ناجائز معاملات، اکثر ناجائز تجارت، اکثر ناجائز، تو یہ ایک فریاد قابل استماع ہے. سو اس کے متعلق بھی سن لیجئے کہ اس میں قدر تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جو چند معاملات کو دیکھ کر اس عارضی دشواری کے اعتبار سے عام حکم کر دیا کہ سب ہی دشوار ہیں، یہ غیر مسلم ہے. سمجھیے ایسے اعمال 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ کہ ان کی اصلاح کرنے سے معاش کی گاڑی کچھ اٹکتی ہے، یعنی بعض کام ایسے ہیں اگر ان کو درست کرنے جائیں تو انسان کا جو معاش ہے اس کی گاڑی کچھ اٹکتی ہے، رکتی ہے. اور ایک وہ کہ ان کی اصلاح سے معاش کا کچھ بھی نقصان نہیں. 2 باتیں. مثلا وضع شریعت کے مطابق بنائے، اپنی وضع خطا شریعت کے مطابق بنائے، اب اس کے اندر تو کوئی معاش کا واسطہ نہیں. نماز روزہ کرے، حج کرے، تکبر نہ کرے، گانا باجا یہ چھوڑ دے، تو بتلائیے اس میں معاش کا کیا نقصان ہے؟ اس میں معاش کا تو کوئی نقصان نہیں. تو اس میں تو آپ آج ہی سے اصلاح کر لیجئے، ان خرابیوں کو چھوڑ دیجئے، عبادات کے پابند ہو جائیے. بس زیادہ اعمال تو آپ کے آج ہی سے درست ہو جائیں گے، کیونکہ 50 عمل میں سے 40 ایسے نکلیں گے، 50 میں سے 40 ایسے نکلیں گے کہ محض گناہ بے لذت ہے. کہ داڑھی کا منڈانا گناہ بے لذت، ٹخنے کا ڈھکنا گناہ بے لذت. اب اس سے معاش کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں کہ اگر ٹخنا کھول لیا تو کون سی دکانداری رک جائے گی، اور چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو کون سی دکانداری بند ہو جائے گی. تو 50 میں سے 40 ایسے نکلیں گے کہ محض گناہ بے لذت، کہ خواہ مخواہ آپ نے ان کے پیچھے اپنے کو لگا رکھا ہے. آگے 10 ہی رہ جائیں گے، اس میں اگر آپ کی اصلاح نہ بھی ہوئی تو چونکہ غالب درجہ اصلاح اعمال صالحہ کا موجود ہو چکا ہے، اس لیے حق تعالی سے امید ہے کہ بقیہ اعمال کو جو کہ مغلوب اور قلیل ہیں درست فرما دیں گے.
جیسے ایک شعلہ جوالا کو دیکھنے میں پورا دائرہ نظر آتا ہے، یعنی کوئی کسی لکڑی پر آگ جلائیں اور اس کو ایسے دائرے کے اندر گھمائیں تو وہ خالی شعلہ نظر نہیں آتا، پورا دائرہ نظر آتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ایک شعلہ جوالا کو دیکھنے میں پورا دائرہ شعلہ نظر آتا ہے، حالانکہ اس میں بہت چھوٹی قوس نورانی ہے، وہ لکڑی کی نوک جو جل رہی ہے صرف وہ نورانی ہے، اور بڑی قوس ظلمانی ہے، مگر جب نور و ظلمت جمع ہوتے ہیں تو نور ہی غالب آتا ہے، اور اس درستی میں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی خاصیت ہی یہی ہے، جیسے مقناطیس کہ بالخاصہ جاذب حدید ہے، لوہے کو جذب کرنے والی، لوہے کو کھینچنے والی۔ بس اگر ہم یہ کہیں کہ اعمال صالحہ میں بھی خاصیت یہی ہے کہ بقیہ اعمال کو درست کر دیتا ہے، تو اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ اگر 50 میں سے 40 درست کر لیے اور 10 خرابیاں رہ گئیں، اس 40 کا اثر یہ ہوگا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ باقی 10 بھی درست ہو جائیں گے۔ مگر میں اس کا راز بھی بتلاتا ہوں کہ اعمال صالحہ میں ایک اثر ہے کہ اس سے قلب میں قوت پیدا ہوتی ہے، دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور صحابہ کی ترقی کا راز یہی ہے۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ بیماری میں اٹھا نہیں جاتا، مگر نماز کے وقت بلا تکلف کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، ہر چند پیر و خستہ و بس ناتواں شدم، ہر گہے نظر بروئے تو کردم جواں شدم، کہ ہر چند بوڑھا اور بہت ناتواں ہو گیا ہوں، جس وقت تیرے چہرے پر نظر ڈالتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں۔ ان کی خدمت میں جب جی چاہے جا کر دیکھ لیجئے، اللہ والوں کی غرض طاعت سے قوت ہوتی ہے، طاعت سے قوت ہوتی ہے، اور اصلاح نہ کرنے کا صرف یہی سبب ہے کہ ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر جب قوت ہوگی تو تمام موانع مزمحل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی اس ڈر سے کہ کبھی اصلاح ہو جائے یہ تدبیر بھی نہ کرے تو دوسری بات ہے، کوئی اصلاح ہی نہ کرنا چاہے۔ جیسے کسی نے یہ سن کر کہ چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے تو کہا تھا کہ ہم چاند ہی نہ دیکھیں گے۔ غرض اس طرح قوت پیدا ہو جاتی ہے اور ذوف جاتا رہتا ہے، یہ ہے وہ راز۔ اور اگر بالفرض اصلاح بھی نہ ہوئی تو ایک بات تو ضرور پیدا ہو جائے گی کہ اس معصیت کی مذمت آپ کے قلب میں جمتی چلی جائے گی، وہ جو گناہ ہے نا اس کی مذمت، اس کی برائی بڑھتی چلی جائے گی، اندر ندامت بڑھتی جائے گی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، یہ تو نافرمانی ہے، تو مذمت بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کے قلب میں اس معصیت کی مذمت جمتی چلی جائے گی اور اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یہ خدمت و نفرت آپ کی اصلاح کر دے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی اصلاح نہ ہوئی تو جرائم تو گھٹ گئے، 50 میں سے 10 ہی رہ گئے، 40 تو صحیح ہو گئے، تو جرائم تو گھٹ گئے۔ اگر ایک شخص پر 4 جرم قائم ہوئے اور وکیل نے کہا کہ 3 تو ٹل سکتے ہیں مگر ایک نہیں ٹل سکتا، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ چو آپ از سر گزشت چاہ یک نیزہ چک یک دست، جب پانی سر سے گزرے کیا ایک نیزہ ایک نیزہ کیا ایک ہاتھ؟ ہرگز نہیں، بلکہ تخفیف ہی میں غنیمت سمجھیں گے کہ چلو 4 مقدمے ہیں تو 3 سے تو جان چھوٹے گی، ایک ہی بچے گا۔ تو اسی طرح آپ بھی 50 جرائم میں سے صرف 10 ہی کے مجرم رہ گئے، اب وہ حصہ رہ گیا کہ جس میں تغیر کرنے سے معاش کا حرج ہے، یعنی انسان کی روزی متاثر ہوتی ہے، اس کا معاش متاثر ہوتا ہے۔ تو اول تو چونکہ آپ کو شریعت کے احکام معلوم نہیں، اس وجہ سے بہت سے افعال ناجائز صادر ہوتے ہیں۔ اگر علماء سے پوچھ لیں تو علماء بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کی جائز صورت یہ ہے، یہ کام اس طرح کر لو تو جائز ہے، لیکن علماء سے پوچھتے نہیں۔ تو چونکہ آپ کو شریعت کے احکام نہیں معلوم، اس وجہ سے بہت سے افعال ناجائز صادر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ احکام کی تحقیق کیجئے گا
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑے سے تغیر سے وہ ناجائز جائز ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر آپ نے چاندی خریدی تو اس میں مسئلہ ہے کہ چاندی کا مقابلہ اگر چاندی سے ہو تو زیادتی اور کمی حرام ہے، پھر چاندی برابر ہونی چاہیے اور ایک ہی نشست میں اس کا لین دین ہونا چاہیے کہ ادھر دے اور ادھر لے، اور وزن بھی اس کا برابر ہونا چاہیے، تو کمی زیادتی حرام ہے۔ اب اگر کہیے کہ صاحب اچھا مسئلہ سنا کہ نرخ کے اعتبار سے تو 100 روپے کی چاندی 120 بھر آتی ہے، روپے سے اگر خریدتے ہیں تو 100 روپے کی 120 تولہ آتی ہے، اور اگر چاندی سے چاندی کو بدل رہے ہیں تو 100 کے بدلے 100 ہی لینی پڑے گی، مگر اب 100 روپے کی 100 ہی رہی، پھر اور روپے بھر اچھا عمل کیا کہ 20 روپے کا خسارہ ہو گیا، اب ساری عمر کے لیے مولویوں کو خیر بات کہہ دیں گے۔ تو سنیے، بات یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب سے یوں پوچھتے کہ مولوی صاحب جب چاندی میں زیادتی حرام ہے تو اب اگر اس پر اس خاص صورت میں عمل کریں تو بڑا نقصان ہوگا، کیا کوئی جائز شکل بھی ہے اس معاملے کی؟ اب علماء سے پوچھنا چاہیے۔ تو مولوی صاحب یوں کہتے کہ ان روپیوں میں ایک گنی بھی ملا دو، یعنی اس زمانے میں چاندی کا پیسہ چلتا تھا، اس کے ساتھ کوئی گنی جو ہے، پیسہ جو ہے کوئی وہ ملا دو، دوسری جنس شامل کر دو، اور جب دوسری جنس شامل کر دو گے اب سودا صحیح ہو جائے گا۔ تو 120 روپے بھر چاندی جو آئے گی تو 85 روپے بھر تو 85 روپے کی آئے گی، اور باقی کو اس گنی میں شریعت محسوب کر دے گی، اس طرح سے وہ سودا صحیح ہو جائے گا اور تمہارا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تم کو نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اس کے اندر دوسری جنس کو شامل کر دو، شریعت خود فیصلہ کر چکی ہے، اب بتلائیے کیا نقصان ہوا؟ اب مشکل تو یہ ہے کہ علماء سے پوچھتے ہی نہیں۔ صاحبو پوچھتے تو رہو، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب مولوی صاحب جائز ہی کہہ دیں گے، کیونکہ شریعت ان کے گھر کی تو ہے نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے جسے چاہے جائز کر دیں۔ جیسے کہ ایک مطوف سے، مطوف کہتے ہیں کہ وہ پہلے مکہ مکرمہ میں جو طواف کرانے والے رہبر ہوتے تھے اسے مطوف کہتے تھے، صفا مروہ کے چکر لگوا رہے ہیں تو مطوف۔ ایک بڑھیا نے صفا مروہ کی سعی میں تھک کر کہا تھا، جب وہ تھک گئی صفا مروہ کے چکر لگاتے لگاتے، تو کہتی ہے مولوی صاحب اب تو معاف کر دو۔ تو اسی طرح بعض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ علماء ہند مثل بعض علماء مصر کے کرنے لگے، کیونکہ مصر کے جو علماء ہیں انہوں نے دین کے اندر بڑی جدتیں پیدا کی اور بہت سی چیزوں کی شکلوں کو بگاڑ دیا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ علماء ہند مثل بعض علماء مصر کے کرنے لگے، ان بعض علماء نے ایسا کر رکھا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے سب جائز، مصر میں جو دنیا میں ہو رہا ہے سب جائز۔ تو یہاں کے لوگ بھی یہی کرانا چاہتے ہیں علماء سے، جیسے ایک رئیس نے ایک نوکر سے یہ کام لیا تھا کہ جو ہماری زبان سے نکلے تم اس کی تصدیق کرو اور اس کی توجیہ کر دیا کرو۔ بے وقوف آدمی تھا، ایک نوکر رکھ لیا کہ جو ہماری زبان سے بات نکلے تم کہو کہ یہ صحیح ہے۔ چنانچہ ایک بار اس رئیس کے منہ سے نکلا کہ ہم شکار کو گئے، ایک ہرن کو گولی ماری، گولی چلائی، وہ اس کے سم کو توڑ کر ماتھے کو پھوڑ کر نکل گئی۔ اب سم تو پیر ہے، ماتھا اوپر ہے، تو سم کو توڑ کر ماتھے کو پھوڑ کر نکل گئی۔ تو سب اہل مجلس ہنسنے لگے کہ سم اور ماتھے کا کیا جوڑ ہے؟ تو وہ نوکر بولا جس کو رکھا ہوا تھا توجیہ کرنے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے، نوکر بولا کہ سچ ہے حضور، سچ ہے۔ وہ اس وقت سم سے پیشانی کھجلا رہا تھا، سم سے پیشانی کھجلا رہا تھا۔ تو حضور علماء سے ایسی نوکری تو ہوتی نہیں، نہ ہم اتنے ذہین ہیں اور نہ خدا کرے کہ ہوں، تو حاصل یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کو جائز کہہ دیں، مگر پوچھ کر دیکھو بہت سے اشکالات کا جواب مل جائے گا۔ تو بہت بڑا حصہ اس عارضی دشواری کا اس طرح ختم ہو جائے گا۔ ہاں بعض امور پھر ایسے بھی رہ جائیں گے کہ وہ بالکل ناجائز ہوں گے، مگر اس میں بھی دو درجے ہیں، ایک تو وہ کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ سکتے ہیں،
بس اس کو تو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کا چھوڑنا مضر حوائج ضروریہ نہیں ہے، یعنی بعض کام ایسے کہ اس کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک درجہ وہ ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ دوسرے کام اس کے حوائج ضروریہ کو کافی نہیں، تو بادل ناخواستہ اس کو کرتے رہو، اور گو وہ یہ جائز تو نہ ہوں گے، مگر اس کے متعلق ایک دستور العمل ایسا بتلاتا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ کہ اس میں دو برتاؤ کرنا چاہیے، ایک تو یہ کہ ہر روز توبہ کیا کرے، مثلا کوئی ناجائز نوکری کر رہا ہے، بینک کی نوکری کر رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ ہر روز توبہ کیا کرے۔ اب تو غضب ہے کہ لوگ توبہ کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس پر پچھتائے اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے۔ تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسا کرنے سے نوکری موقوف ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم نوکر ہی رہو گے۔ اور دوسرے یہ دعا کرو کہ اے اللہ کوئی دوسری سبیل میرے لیے نکال دیجیے، تو جائز راستہ میرے لیے نکال دیجیے۔ تو اس میں یا تو کوئی سبیل نکلے گی، کوئی راستہ اللہ پیدا کر دے گا، اور جو کوئی دوسری سبیل نہ نکلی تو یہ شخص شرمندہ گنہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جائے گا کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا، یہ اپنے شرمندہ گنہگاروں کی فہرست میں لکھا جائے گا، جرمی گنہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا کہ جو جرم کرتے اور توبہ بھی نہیں کرتے۔ اور یہ توسع آپ میری ہی زبان سے سنیں گے، اور اس توسع میں راز شرعی یہ ہے کہ اگر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو شاید اس کو چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہو جائے، کہ جب بے روزگار ہوگا کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مثلا یہی کہ چلو آریہ بنے، مذہب چھوڑ دے، کفر کو اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، تو یہ توسع عین بلا دفع بلا ہائے بزرگ، کہ یہ بلا بری بلاؤں کو دفع کرنے والی ہے، اس کا مصداق ہے کہ یہ بھی ایک بلا ہے لیکن دوسری بلاؤں کو دور کرنے والی ہے۔ تو میں کفر سے بچا رہا ہوں، کیونکہ جب آدمی نادار ہوتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کو سوچتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی لیے قادیانیت کا فارم بھر دیتے ہیں، کیوں جی پیسہ ملے گا، مکان مل جائے گا، عورت مل جائے گی، باہر کا ویزا مل جائے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس نوکری کو مت چھوڑو، چاہے گنہگار رہو لیکن توبہ کرتے رہو۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں رہتے تھے، ایک پٹھان حضرت کی خدمت میں دعا کرانے آیا کرتے تھے کہ مجھ پر ایک شخص نے جائیداد کے معاملے میں بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ حضرت دعا فرما دیتے، ایک بار آ کر کہنے لگے کہ اب تو اس نے حد ہی کر دی کہ جائیداد غصب ہی کرنے کو ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی صبر کرو، فرمایا کہ صبر کرو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ دفعتاً حافظ محمد ضامن صاحب حجرے سے نکل آئے، یہ حضرت کے پیر بھائی تھے اور یہ جلالی بزرگ تھے حافظ ضامن صاحب، اور اس پٹھان سے فرمایا کہ ہرگز صبر مت کرنا، جاؤ نالش کرو اور ہم دعا کریں گے۔ اور حضرت حاجی صاحب سے فرمایا کہ آپ تو صابر شاکر تھے، سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ رہے، اس میں تو اتنی قوت نہیں کہ یہ اگر اسباب معاش کو چھوڑ دے گا تو جب حاجت ستائے گی تو یہ جھوٹی گواہی دے گا، چوری کرے گا، تو ایسوں کو صبر نہیں کرایا کرتے۔ یہ ہے اصل راز توسع کا۔ تو آپ کسی سے اتنی گنجائش نہ سنیں گے، مگر یہ اس لیے ظاہر کر دیا گیا کہ یہ کفر سے بچانا ہے، لیکن خدا کے لیے اس کو آپ تمام معاصی میں آڑ نہ بنا لیں کہ یہ جز تو بہت اچھا ہاتھ آیا، بات یہ ہے کہ اول تو بہت تھوڑا حصہ ہے سب معاصی میں، اس کا توڑ یہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرے اس میں یہ قید بھی تو لگی ہوئی ہے کہ اس سے نکلنے کی ہر وقت فکر کرتے رہو کہ اس گناہ سے، اس معاش سے نکل جائیں۔ جیسے کوئی پیخانے میں بیٹھا ہو، ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے، بیت الخلاء میں، اور تقاضا نکلنے کا رہتا ہے کہ فارغ ہوں اور باہر نکلوں۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک رئیس صاحب ریل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں جگہ نہ تھی، مگر انہوں نے کئی آدمیوں کی جگہ گھیر رکھی تھی،
اور کوئی کچھ کہتا تو دھمکاتے۔ آخر ضرورت سے بیت الخلاء میں گئے تو چٹخنی باہر سے لگ گئی، اور ان کے کھولے نہ کھلی، بڑے پریشان، لوگوں سے التجا کی، سب نے انکار کر دیا۔ آخر بڑی سماجت کے بعد لوگوں نے دوسروں کو تنگ نہ کرنے کی قسم کھلائی کہ تم جو تنگ کر رہے تھے، زیادہ جگہ گھیر کر بیٹھے تھے، قسم کھاؤ۔ یہ نہ دیکھا کہ یہ بیت الخلاء میں ہے، اس میں قسم کھلانا جائز نہیں۔ تو جس طرح وہ بیت الخلاء سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی طرح حرام نوکری میں ایسے ہی رہو۔ کیا کوئی پیخانے میں جا کر فخر کرتا ہے؟ بلکہ قید سمجھتے ہیں، مگر مجبوری میں کیا کریں، بس اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ چونکہ بر میخت بندوستہ باش، چوں کشاید چابک و برجستہ باش، کہ جب وہ باندھے تو بند جاؤ، اور جب وہ کھولے چابک اور برجستہ ہو جاؤ، تو نکلنے کی کوشش تو کرو، نکلنے کی فکر تو کرو، کوشش تو کرو، گو کچھ امید نہ ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں گرچہ رکھنا نیست عالم راہ پدید، خیر یوسف وارمی باید دوید۔ اگرچہ عالم میں کوئی رکھنا کو روزن نظر نہیں آتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔